وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اس سے پہلے آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد اور میثاق لینے کا ذکر فرمایا اور بنی اسرائیل کے 12 نقباء جو ہیں ان کا بیان فرمایا۔ اب یہاں سے اسی کی تفصیل فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا، اس سے پہلے یہ بیان کیا کہ یہود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے۔ اب ان آیات میں یہ بتایا جائے گا کہ یہودیوں کی یہ فطرت اور سرشت ہی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے، تو آپ کی بھی یہ تکذیب کرتے ہیں، یہ ان کی فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اپنے اوپر اللہ کا وہ احسان یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں انبیاء کرام علیہ السلام بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ دیا۔ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے اور بنی اسرائیل ہیں، ان کا اپنا زمانہ مراد ہے۔ ان کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ فضیلت عطا فرمائی کہ دوسرے کسی کو فضیلت حاصل نہیں تھی، جیسا کہ دوسرے مقامات پر فرمایا فضلناکم علی العالمین، ہم نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی ان کو فضیلت حاصل ہے، بلکہ العالمین سے مراد وہ عالمین ہے جو ان کے زمانے میں ہے، یعنی اپنے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے نشانات، آیات عطا فرمائی کہ جو کسی اور کو وہ عطا نہیں ہوئی۔ ان میں کثیر انبیاء کرام علیہ السلام پیدا کیے گئے، یہ کسی اور قوم کو خصوصیت حاصل نہیں۔ بنی اسرائیل میں جس کثرت کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث کیے گئے تو کسی اور قوم کو یہ فضیلت اور شان حاصل نہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری کیے، من و سلوہ ان پر نازل کیا، اس طرح کے مختلف انعامات ان کو عطا کیے گئے جو اس زمانے میں جہان والوں میں سے کسی کو عطا نہیں کیے گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب انعامات حاصل ہوں، ان انعامات کا شکریہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ انعام عطا فرمایا کہ وہ فرعون کی قید میں تھے، اس کی غلامی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور دیگر انعامات عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کا شکریہ ادا کرو، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔
ارض مقدس یہ کوہ طور والا علاقہ مراد ہے، یہ ملک شام، دمشق، فلسطین، یہ مختلف اقوال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، کہ جہاں جو ارض مقدس تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ اسی آیت مبارکہ رکوع کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ وہ ارض مقدس ان پر حرام کر دی گئی، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهَا۔ تو سوال ہوتا ہے کہ یہاں تو فرمایا کہ وہ ارض مقدس ان کے لیے لکھ دی گئی ہے، اور آگے بتایا گیا کہ ان کو وہاں جانے سے روک دیا گیا، محروم کر دیا گیا۔ تو جو چیز ان کے لیے لکھ دی گئی تھی تقدیر میں، ان سے وہ محروم کیسے ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو فرمایا کہ یہ ارض مقدس تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، اس سے مراد ہے کہ انجام کار تم اسی میں داخل ہوگے۔ وہ وقتی طور پر ان کی نافرمانی کی سزا دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 40 سال کے عرصہ تک وہاں قید رکھا، اور وہ اس میدان سے باہر نہیں نکل سکے اور ارض مقدس میں نہیں جا سکے۔ لیکن انجام کار اللہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ یہ ارض مقدس میں داخل ہوں گے، لہذا دونوں آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، اے میری قوم ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، الارض المقدسہ، ارض مقدس میں، التی کتب اللہ لکم، وہ ارض مقدس جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم پیچھے نہ واپس لوٹو، فتنقلبوا خاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے جہاد نہ کیا اور جہاد کر کے ارض مقدس میں داخل نہ ہوئے، کافروں کے تسلط سے اس کو آزاد نہ کروایا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم خاسرین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اب قوم نے آگے سے یہ کہا، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، بنی اسرائیل نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام، بے شک اس ارض مقدس میں تو بڑے جابر لوگ ہیں، بڑے طاقتور سرکش لوگ ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ پہلے بتایا کہ وہ 12 نقیب ان کی تفتیش احوال کے لیے گئے تھے، اور ان میں سے 10 نے آ کر قوم کو بتا دیے کہ وہ اتنے بڑے بڑے قداور اور طاقتور ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو قوم نے پھر یہی عذر پیش کیا، اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو بڑے جبار لوگ ہیں، سرکش اور طاقتور لوگ ہیں، ہم ان سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یخرجوا منہا، جب تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ ہم تب داخل ہوں گے، پہلے وہ وہاں سے نکل جائیں، اس طرح جہاد کر کے ان کے ساتھ مقابلہ کر کے نہیں، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں اور بغیر کسی لڑائی کے آسانی کے ساتھ وہ جگہ ہمیں مل جائے، پھر ہم جا سکتے ہیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم وہاں داخل ہونے والے ہیں، تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله علیہم ادخلوا علیہم الباب، ان لوگوں میں سے 2 مردوں نے یہ کہا، جو 2 مرد اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، اور جن دونوں پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ادخلوا علیہم الباب، کہ تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم ان پر داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غالب ہوگے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید تمہارے شامل حال ہے، تم زبردستی دروازے میں چلے جاؤ، تو چاہے وہ کتنے بھی جبار سرکش ہیں، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طاقت کے سامنے تو کسی کا مقابلہ نہیں ہے، ہر ایک کو طاقت عطا فرمانے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے، اللہ کی تائید تمہیں حاصل ہے، تو تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی توکل کرو، اللہ پر ہی بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ یا اللہ، جار مجرور اس کو ظرف کہتے ہیں، یہ پہلے ذکر کیا گیا، فتوکلوا فعل بعد میں ہے،
اور ضابطہ یہ ہے کہ اصل میں تو فعل پہلے ہوتا ہے اور اس کا ظرف معمول وہ بعد میں ہوتا ہے، یا اس کا الٹ کر دیا، جس کلمے کو بعد میں ذکر کرنا تھا اسے پہلے ذکر کر دیا، جسے پہلے ذکر کرنا تھا اس کو بعد میں ذکر کیا۔ تو یہ قاعدہ ہے علم معنی کا، تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتخصیص، جس کا حق مؤخر ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا جائے، جس کلمے کو بعد میں ذکر کرنا ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا جائے، تو اس سے حصر والا معنی، تخصیص والا معنی حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہوتا نا اصل کے مطابق فتوکلوا علی اللہ، تو پھر بغیر حصر کے معنی ہوتا اللہ پر توکل کرو۔ اب علی اللہ جو ظرف ہے معمول ہے اس کو پہلے، فتوکلوا کو بعد میں ذکر کیا، اب معنی ہوگا صرف اللہ پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھو۔ تو اس لیے تمہیں خوف کرنے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے تم وہاں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ قوم انہوں نے سرکشی کی اور انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، بے شک ہم ہرگز اس بستی میں ارض مقدس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ جبارین اس میں ہیں۔ فاذهب انت وربک، تو تم جاؤ اور تمہارا رب، فقاتلا، تو تم دونوں لڑائی کرو، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ انکار کر دیا، اور یہ انکار بھی ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کیا اور توہین کی، مگر یہ اللہ رب العزت بار بار ان کی خطائیں معاف فرما دیتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ ایک طرف 313 مسلمان ہیں، وہ بھی غیر مسلح ہیں، ان کے پاس کوئی صحیح ہتھیار نہیں ہے، سواری کا انتظام نہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، بھوکے پیاسے ہیں، اور دوسری طرف کفار 1000 کا لشکر ہے اور عددی اکثریت حاصل ہے، مسلح ہیں، سواریاں ہیں، کھانے پینے کا عیاشی کا سامان ہے، گانے بجانے والی 7 عورتیں ہیں جو گانے گا کر ان کو ترغیب دلا رہی ہیں۔ تو سب وہ اہتمام انتظام کے ساتھ آئے ہیں، اور دوسری طرف جنگ بدر میں صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے ہوئے وہاں جہاد کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ طلب کیا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے، تم اس جہاد کے لیے کیا کرو گے؟ تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑھ چڑھ کر شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ قریش مکہ کیا ہے، اگر آپ حکم دیں گے جنوں کی جماعت تو ہم ان کے ساتھ بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی قوم کی طرح نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کو ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے حکم دیا، تو انہوں نے تو یہ کہہ دیا فاذهب انت وربک، تم اور تمہارا رب جاؤ لڑائی کرو، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم وہ قوم نہیں ہیں، بلکہ آپ کے اشارے پر ہم ہر مشکل اور ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب قوم نے انکار کر دیا، صرف 2 نیک مرد حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب، یہ یوشع بن نون علیہ السلام بعد میں نبی ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ پاک کے بعد، تو یہ بھی نقباء میں سے تھے۔ انہوں نے قوم کو یہ کہا کہ اللہ پر توکل کرو، اللہ تمہاری تائید فرمائے گا، لیکن قوم والے اس کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، قال ربی، عرض کی اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی و اخی، میں تو صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کے معاملے کا مالک ہوں، انہی کا مجھے اختیار ہے، میں خود حاضر ہوں،
جو حکم دیا جائے، اور میرا بھائی حاضر ہے، لیکن یہ قوم میری بات نہیں مانتی، یہ ضد عناد کا مظاہرہ کرتی ہے۔ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو ہمارے اور فاسقوں کی قوم کے درمیان فرق فرما دے اللہ، ان کے اور ہمارے درمیان تفریق کر دے، جدائی کر دے، یہ بات ماننے والے نہیں ہیں۔ تو جب قوم نے انکار کیا، اللہ رب العزت کے انعامات کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے استہزاء والا طریقہ اختیار کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، تو پس بے شک وہ زمین ان پر حرام کر دی گئی 40 سال تک، یتیہون فی الارض، وہ زمین میں حیران پھرتے ہیں، وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے اور اس زمین سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو آپ ان نافرمان لوگوں کی قوم پر افسوس نہ کریں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی اس میدان کو میدان طے کہا جاتا ہے، اس کا معنی وہ حیرت سے بھٹکنا پھرنا۔ تو اس میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی ساتھ تھے یا نہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ وہ اس مقام پر ساتھ نہیں تھے جب اس مقام میں قید کیے گئے، کیونکہ یہ ان کے لیے سزا کے طور پر تھا، تو جرم تو انہی کا تھا، قوم کا تھا، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام وہ وہاں شامل نہیں تھے۔ ایک قول یہ کہ وہ شامل تھے لیکن ان کا شامل ہونا بطور سزا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں آسانی پیدا فرما دی تھی۔ تو ان لوگوں کو بھی وہاں قید کر دیا، ساری رات سفر کرتے، صبح دیکھتے تو جہاں سے چلے تھے وہیں موجود ہوتے تھے۔ تو یہ پھر اس طرح 40 سال وہاں رہے، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا کہ یہ سرکش قوم ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی بار بار ان پر انعام فرماتا ہے۔ تو وہ ان کے لیے قید تھی، مگر قید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا کہ ان پر کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا جاتا، اور سائے کے لیے بادل آ جاتا، اور پانی پینے کے لیے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے گئے، اور ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کا لباس بھی ساتھ ہی آتا، اور وہ بڑا ہوتا لباس بھی بڑا ہو جاتا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی ان کے لیے انعامات رکھے اس قید کی صورت میں بھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ناشکری اور کفران نعمت کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی وہاں موجود تھا تو ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ 20 سال تک زندہ، 20 سال کی عمر تک جو بھی وہاں موجود تھا تو ان میں کوئی بھی وہاں وہ اس دوران فوت ہو گئے، اور وہ بعد میں ان کی پھر اولاد جو ہے وہ ارض مقدس میں داخل ہوئی، اس قوم والوں کی اولاد بعد میں ارض مقدس میں داخل ہوئی، اور اسی دوران 40 سال کا عرصہ تھا۔ اسی دوران میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا انتقال وصال ہوا۔ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال ہوا، اس کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا وصال ہوا۔ تو اس جگہ یہ پھر 40 سال رہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جو بھی 20 سال کا ان میں آدمی وہاں داخل ہوا ان میں سے کوئی بھی جنب وہ زندہ نہ رہا، اور پھر ان کی اولاد وہاں پیدا ہوتی رہی، تو ان کی آگے نسلیں جو تھیں وہ ارض مقدس میں داخل ہوئیں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے، ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ تو حضرت یوشع بن نون وہ وہاں گئے ارض مقدس میں جہاد کے لیے، اور آپ نے وہاں جہاد فرمایا۔ آپ جب فتح کے قریب پہنچے، ایک بستی میں پہنچے اور فتح کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن سورج غروب ہونے والا تھا اور آگے ہفتہ آ رہا تھا، ہفتے کے دن جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ اب حضرت یوشع بن نون نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہ العالمین، ہم بھی تیری اطاعت میں ہیں، سورج بھی تیری اطاعت میں ہے، تو سورج کو حکم دے کہ سورج رک جائے۔
تو حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، دن لمبا ہو گیا اور پھر آپ کو وہاں فتح حاصل ہوئی، اور فتح کے بعد مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ تو مال غنیمت جب اکٹھا کیا گیا اس میں سے کچھ مال کچھ لوگوں نے چرا لیا، خیانت کی۔ تو حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ سب لوگ آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرو، مجھے اپنا ہاتھ پکڑاؤ، تو جو چور ہوگا تو اس کا ہاتھ میری گرفت میں آ جائے گا، وہ پکڑا جائے گا۔ تو پھر اس طرح وہ لوگ آ کر آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے رہے، تو آخر میں 2-4 آدمی ایسے نکلے کہ ان کے ہاتھ حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ السلام کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گئے، اور واضح ہو گیا کہ ان لوگوں نے خیانت کی ہے۔ اور پھر انہوں نے سونا وغیرہ جو چیزیں چھپائی تھیں وہ منگوائی گئیں، سارا مال غنیمت اکٹھا کر دیا گیا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیات میں سے آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ جب کفار کے ساتھ جہاد کیا جائے اس سے جو مال غنیمت حاصل ہوگا وہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا، ان کے لیے حلال ہے۔ لیکن پہلے زمانہ میں پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی شرائع میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، اور مال غنیمت جو اس کو اکٹھا کر کے رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور آگ آ کر اس کو جلا دیتی۔ قربانی کی قبولیت کا بھی طریقہ یہی تھا کہ جو قربانی ہوتی تو اس کو میدان میں رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، یہ نشانی ہوتی کہ یہ قربانی مقبول ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات احسانات فرمائے، ان کے لیے احکامات میں بھی نرمی رکھی۔ وہ بنو اسرائیل مال کا 1/4 حصہ زکوٰۃ دیں، اور ہمارے لیے مال کے 40ویں حصے کی زکوٰۃ ہے۔ اور وہاں کپڑے پر نجاست لگ جائے تو ان کے لیے حکم تھا کہ اس کو کاٹ دو، دھونے سے پاک نہیں، لیکن ہمارے لیے حکم ہے کہ اس کو دھو لیا جائے، وہ پاک ہو جائے گا۔ جس عذر سے گناہ کرے اس کو کاٹ دیا جاتا، مگر ہمارے لیے یہ سخت احکامات نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے وسیلہ سے اس امت پر احسان فرمایا کہ ان کو نرم احکامات عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، ان کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ان کے لیے سورج جو ہے اس کو روک دیا گیا۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے لیے بھی یہ سورج والا معجزہ پیش آیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھے ہوئے آرام فرما تھے۔ نماز عصر کا وقت گزر گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام کا خیال کرتے ہوئے آپ کو بیدار نہ کیا۔ وہ آج کل کے لوگ تو نہیں تھے کہ نماز چلی گئی تو کوئی فکر نہیں ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود کہ نماز قضا ہونے کا انتہائی غم ہے، لیکن آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ڈالنا پسند نہ کیا، گوارا نہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت دیکھی، استفسار فرمایا تو عرض کیا حضور میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم انہ فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھا، ان کی فرما برداری میں تھا، تو اس کے لیے سورج کو واپس لوٹا دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف عمل تھے، آپ کے آرام کا خیال کر رہے تھے، اور نماز جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے
اس میں حاضر نہیں ہو رہے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت میں ہیں، تو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز میں فساد لازم آ جاتا ہے، مگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا تو نظریہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے آرام پر نماز کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اور نماز بھی وہ نماز ہے جو سب نمازوں میں سے اعلیٰ نماز ہے، جس کے متعلق اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز عصر کی محافظت کرو۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شاہ محمد احمد رضا خان قدس سرہ العزیز، آپ نے جناب وہ یہی بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نبی پاک علیہ السلام کے لیے جانثاری اور پھر آپ کا معجزہ، اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، وہ خطر کا معنی مرتبہ مقام، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، جو سب سے زیادہ فضیلت والی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فرائض غرر کی ہے۔ میں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو نبی پاک علیہ السلام کی نیند پر نماز کو قربان کیا، لیکن صدیق اکبر غار میں جان بھی اس پہ دے چکے، اس سے اشارہ ہے نیند کی طرف کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی نیند پر اپنی جان کو قربان کر چکے ہیں، آپ کی ذات پر نہیں بلکہ صرف آپ کی نیند پر، کہ غار کے اندر بھی یہی کیفیت پیش آئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوتے ہیں اور اسے صاف کرتے ہیں، اور جہاں سوراخ ہیں ان میں اپنی چادر پھاڑ کر سوراخوں میں دے دیتے ہیں، لیکن 2 سوراخ بچ جاتے ہیں، ان میں اپنی ایڑیاں دیتے ہیں تاکہ کوئی زہریلا جانور نہ ہو اور نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن ان کے اندر سانپ ہے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ڈس لیتا ہے، شدت درد کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، مگر نبی پاک علیہ السلام کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھتے، تو فرمایا کہ بلکہ صدیق غار میں جان بھی اس پہ دے چکے، آپ کی نیند پر، آپ کے آرام پر، اور حفظ جان تو جان فرائض غرر کی ہے۔ غرر روشن فرائض جو ہیں ان میں جان والا فریضہ تو سب سے زیادہ اہم ہے، نماز بھی اہم ہے لیکن جان کی حفاظت اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ایک طرف نماز ہے، ایک طرف جان ہے، اگر نماز پڑھے گا جان چلی جائے گی، تو اب اس صورت میں نماز کو ترک کر دیا جائے گا، جان کی حفاظت کی جائے گی، تو جان کی حفاظت تو سب سے بڑا فریضہ ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس جان والے فریضہ کو بھی نبی پاک علیہ السلام کے آرام پر قربان کر دیا۔ ہاں انہیں پھیر دی نماز انہیں جان، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی نیند پر نماز قربان کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جان قربان کی، مگر نبی پاک علیہ السلام کریم ہیں، مولا علی کو نماز واپس کر دی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جان واپس کر دی۔ وہاں آپ نے دعا کی اور آپ کی دعا پر اللہ نے سورج کو واپس کر دیا نماز عصر کا وقت، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، کہ یہ ساری عبادات یہ تو فرو ہیں، اور تمام اصول میں سے جو اصل چیز ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی فرمان برداری ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت
آپ کی اطاعت کوئی شرک کی طرف لے جانے والی نہیں ہے، جیسا کہ وہ اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں لکھ دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز میں خیال آ جائے الیاذ باللہ گدے بیل کے خیال میں مستغرق ہونے سے بدرجہ بدتر ہے، اور وجہ یہ بیان کی کہ آپ کا اگر خیال آئے گا تو دل میں آپ کی تعظیم آ جائے گی، اور نماز میں نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کا خیال کرنا یہ تو شرک کی طرف لے جائے گا۔ حالانکہ نماز میں نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم نہ ہو تو نماز کامل ہی نہیں ہوتی۔ السلام علیکہ ایھا النبی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کریں گے تو آیا وہ سلام تعظیم کے ساتھ ہوگی یا تعظیم کے بغیر؟ توہین کی نیت سے تو سلام نہیں کی جائے گی، سلام تعظیم کے ساتھ ہی ہوگی۔ اگر کوئی توہین کی نیت سے سلام کرے گا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو سلام تعظیم کی نیت سے ہی کرے گا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال دل میں لائے گا تبھی السلام علیکہ ایھا النبی کا صیغہ ذکر کرے گا، جیسا کہ جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے احیاء العلوم کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ نمازی جب نماز میں اس مقام پر پہنچے احضر فی قلبک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و شخصہ الکریم، احضر فی قلبک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و شخصہ الکریم، وہ اپنے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر کر لے اور آپ کی صورت کو سامنے لائے، اور پھر آپ کا تصور کر کے کہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی یہی بات ذکر کی۔ اشیاۃ اللمعات کے اندر آپ نے فرمایا کہ پس ذات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در مصلیہ موجود و حاضر پس باید را مصلی را عظیمانہ آگاہ شد۔ فرمایا کہ جب نمازی نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی عرض کرتا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نمازیوں میں موجود اور حاضر ہوتی ہے، تو نمازی کو اس معنی سے آگاہ ہونا چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر تصور کر کے پھر وہ السلام علیکہ ایھا النبی عرض کرے تو پھر اسے نماز کی کیفیت اور نماز کا کمال حاصل ہوگا۔ تیسرا، مختلف علماء کرام محدثین اسی بات کو ذکر کرتے رہے۔ البہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی یہی ذکر کیا، ومن خصوصیات ہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول المصلی السلام علیکہ ایھا النبی، کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ نمازی نماز میں آپ کو خطاب کر کے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہے۔ تو یہ تو محدثین کا بھی نظریہ ہے کہ نماز میں نمازی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرے گا تو وہ توجہ کے ساتھ عرض کرے گا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما مسلم ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام، کہ جو شخص بھی میری بارگاہ میں سلام عرض کرے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کی جائے، آپ اس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو ہم سلام کریں، کوئی دوسرا راستے میں ملے اور ہم اسے دے کر منہ دوسری طرف کر لیں اور اس کی طرف توجہ نہ کریں اور پھر اسے کہیں السلام علیکم، تو وہ ہماری سلام کا کیا جواب دے گا اور اس سے وہ کیا محسوس کرے گا؟ وہ کہے گا کہ ایسے سلام کی مجھے ضرورت نہیں، آپ اس کی طرف پشت کر لیں اور پھر اس کی طرف ہاتھ بھی کریں۔ وہ کہے گا کہ یہ تو مجھے مذاق کر رہا ہے، سلام کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ سلام کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی طرف آدمی متوجہ ہو، توجہ کے ساتھ سلام کرے۔ عام آدمی کو بغیر توجہ کے سلام کیا جائے تو وہ اپنی توہین تصور کرے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعظیم و توقیر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا،
اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی تعظیم و توقیر کا حکم دے ان کو ہم سلام کریں تو ان کا خیال دل میں نہ ہو، ان کی طرف توجہ نہ ہو اور ان کی تعظیم و توقیر نہ ہو اور اس تعظیم و توقیر کو شرک قرار دیا جائے۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب توجہ کے ساتھ سلام عرض کیا جائے گا تو آپ سلام کا جواب دیں گے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ جس کو نبی پاک علیہ السلام جواب دے دیں وعلیکم السلام، تو اس کے نجات میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی تھے، نبی پاک علیہ السلام ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور آپ نے باہر سے اپنے طریقہ مبارکہ کے مطابق فرمایا السلام علیکم۔ وہ صحابی سن رہے تھے اور انہوں نے اپنے منہ میں آہستہ سے وعلیکم السلام کہا، بلند آواز سے نہ کہا۔ آپ نے دوبارہ پھر السلام علیکم فرمایا، پھر انہوں نے یہی کیا اور بلند آواز سے جواب نہ دیا، اور تیسری مرتبہ آپ نے پھر یہی فرمایا اور پھر انہوں نے اسی طرح کیا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا، کسی کے مکان پر تشریف لے جاتے، آپ چاہتے تو اجازت کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر طریقہ امت کے لیے نمونہ عمل ہے، تو آپ امت کی تعلیم کے لیے اس طرح فرماتے، 3 مرتبہ سلام فرماتے، اگر جواب نہ ملتا آپ واپس تشریف لے آتے۔ آپ واپس آنے لگے، وہ صحابی بھاگتے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہر مرتبہ آپ کے سلام کا جواب دیا لیکن بلند آواز سے جواب نہیں دیا، کیونکہ میں نے سمجھا کہ آج اتنی بڑی سعادت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے سلام کہہ رہے ہیں، تو یہ واقعہ بار بار ہو، بار بار آپ کی طرف سے سلامتی ہو، اگر میں پہلی مرتبہ جواب دے دیتا آپ رک جاتے، اس لیے میں خاموش رہا تاکہ آپ بار بار مجھے سلام فرمائیں۔ تو جو یہ عقیدہ نظریہ رکھے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرے گا اور آپ کی تعظیم محبت کے ارادے سے السلام علیکہ ایھا النبی، تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی محبت کے ساتھ اسے جواب ارشاد فرمائیں گے۔ اور پھر اس حدیث میں کوئی قید ذکر نہیں کی کہ کس وقت وہ سلام کہے میں جواب دوں گا، کس جگہ وہ سلام کہے میں جواب دوں گا۔ علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نسیم الریاض شرح شفا کے اندر فرماتے ہیں، ظاہرہ الاطلاق الشامل لکل زمان و مکان، فرمایا حدیث پاک کے ظاہر الفاظ مطلق ہیں، کوئی قید نہیں ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہر زمان مکان کو شامل ہے، جس زمانے میں امتی سلام عرض کرے گا، جس جگہ سلام عرض کرے گا، نبی پاک علیہ السلام سلام سنیں گے، آپ کی روح مبارک متوجہ ہوگی اور آپ اسے جواب دیں گے۔ وہ کچھ لوگ تو ہر جگہ نقص ہی تلاش کرتے ہیں، وہ اس حدیث سے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام زندہ نہیں، فرمایا کہ میری روح کو واپس لوٹایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روح نکل گئی پھر دوبارہ واپس لوٹایا، تو یہ تو ایک تکلیف ہے، روح بار بار لوٹائی جائے، تو یہاں کوئی حقیقی معنی نہیں، کیونکہ کوئی بھی وقت ایسا نہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض نہ کیا جا رہا ہو، تو یہاں اس کا حقیقی معنی روح کا واپس لوٹانا نہیں بلکہ مراد ہے روح کا متوجہ کر دینا، اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور پھر میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ہر ایک زمانے کو مکان کو شامل ہے، کوئی اس میں تخصیص نہیں ہے۔ دلیل آپ نے کیا پیش کی؟ تو اس کی دلیل میں آپ نے ایک اور حدیث پاک ذکر کی، یہ جو حدیث ابھی ذکر کی اس کو ابو داؤد نے ذکر کیا، مسند احمد بن حنبل میں ہے اور بھی کتب حدیث میں، اور انہوں نے اس کو ذکر کر کے کہا سندہ حسن، اس حدیث کی سند بھی حسن ہے۔ اور علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک اور حدیث پاک پیش کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ما من احد یمر بقبر اخیہ المؤمن، کہ جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی قبر پر جاتا ہے، کانا یعرفہ فی الدنیا، دنیا میں اسے پہچانتا ہے، اللہ یسلم علیہ فعرفہ ورد علیہ السلام، وہ جا کر وہاں قبر پہ سلام کہتا ہے، قبر والا اس سلام کرنے والے کو پہچانتا بھی ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے،
تو فرمایا کہ یہ ایک عام مومن کی، یہ علامہ شہاب خفاجی رحمۃ اللہ علیہ یہ آج سے سینکڑوں سال پہلے بھی اسی عقائد کے علماء محدثین تھے جو آج ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے. فرمایا کہ یہ تو ایک عام مومن کی شان ہے، اس کی قبر پر جا کر جو بھی سلام کرے وہ قبر میں من و مٹی کے نیچے بغیر کسی دروازے کے اسے دیکھتا ہے، پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بھی یہی شان ہے کہ مدینے میں جا کر عرض کرو تو سنیں گے اور یہاں عرض کرو تو آپ نہیں سنیں گے، زمان کے ساتھ مکان کے ساتھ مقید کر دیں. فرمایا لم یکن لہ خصوصیت صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ پھر نبی پاک علیہ السلام کی تو خصوصیت نہیں رہے گی. امتی نبی میں فرق نہ رہا، امتی بھی قبر پر آنے والے کے سلام کو سنتا ہے، پہچانتا، جواب دیتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام بھی صرف روضہ انور پر آنے والوں کے. حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس. جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے